الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریات اور عقائد۔ اس کے قائد و نظریات جو ہیں وہ آپ کو آج بتائے جائیں گے۔ اس کا سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ آپ تمام کی موجودگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سننے والے بھی اور جتنے بھی ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو نظریات ہیں وہ کیا ہے۔ پھر تو یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ اس کو سننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعض نے کہا اس کو سننا جائز ہے، بعض نے کہا اس کو سننا ناجائز ہے۔ پاکستان آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ تمام کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے، یہ نالج آپ کو ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریات کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو پہلا نظریہ ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر، گاڈ اس کی کتاب ہے، 24 نمبر صفحہ ہے، اس کے اندر وہ پہلا اپنا نظریہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لکھتا ہے کہ خدا قادر ہے، انسانی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آ گیا تو وہ خدا نہیں رہے گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خدا انسانی شکل میں آ جائے تو دوبارہ انسان سے خدا نہیں بن سکتا۔ یہ بھی اس نے اپنی کتاب گاڈ 24 نمبر اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، علماء کو وہ پاکستان آ رہا ہے اور ہر بندہ وہ تو دین کی تبلیغ کرنے آ رہا ہے۔ تو اب اس کے نظریات سنیں آپ۔ اس کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، نا انصافی بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ان افعال پر، مگر جب وہ نا انصافی کرے گا تو ظلم کرے گا تو وہ خدا کے عہدے سے فارغ۔ یہ اس کی کتاب گاڈ کے اندر 24 نمبر صفحے کے اوپر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنا عقائد و نظریات اس کے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اس کا عقائد کیا ہے، نظریات کیا ہے، وہ بات کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر تو یہ شور مچا ہوا ہے نا کہ یار وہ پاکستان ہے، فلاں مولویوں کو تکلیف ہے، فلاں کو تکلیف ہے۔ بھائی اگر اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تیسرے نمبر پر وہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی عیسائی نے سوال کیا، آپ جو آپ کے نبی ہیں وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا کہ لکھا نہیں ہوا قرآن پاک میں، لیکن جو حدیث ہے وہ ساری ضعیف ہے، نعوذ باللہ۔ ساری حدیثوں کو انہوں نے کیا کہا؟ ضعیف کہا۔ اور یہ ان کی کتابوں کے اندر ان کے یہ سارے لیکچر ابھی بھی موجود ہیں، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ نبی جو مر کر مٹی ہو گیا، ہمیں اس کا ماننا، اس کو وسیلہ پیش کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی کہ نبی کو ماننا بھی حرام ہے اور اس کا وسیلہ بھی پیش کرنا حرام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گیا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نبی کو ماننا اس دور میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے اور نبی کا وسیلہ بھی حرام ہے، اور اس کا ایک اور نظریہ ہے، ایک عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا وہ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی خدا کے کئی بیٹے ہیں۔ اب یہ اس کا نظریہ ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور یزید کے بارے میں پوچھا گیا، ہم تو یزید کو لعنتی اور کتا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، امام حسین کے مقابلے میں جو بھی آیا امام حسین مانتے ہم لوگ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہم ایسے شخص کو کیوں سنیں، ہم ایسے شخص کی بات کیوں مانیں، ہم ایسے شخص کا استقبال کیوں کریں جو شخص یہ کہتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، یزید کو بھی وہ شہزادہ کہہ رہا ہے
ہم تو یزید کو مسلمان بھی نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو جنہوں نے سننا سنیں، جو مرضی کوئی کہتا ہے کہے پیا، ہم ایسے شخص کو ہرگز نہ سنیں گے، نہ اپنے مقتدیوں کو کہیں گے کہ اس کو سنو۔ ناجائز باتیں اور نظریات اس کے غلط ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔